السلام علیکم۔ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کاغذی شادی کے 11ویں حصے کے ساتھ، جو کہ تجسس سے بھرپور ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ سوبی، آج ناشتہ جو تم کہو میں بناؤں گا۔ کچن میں لگے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی صوبیہ سے یوشا نے کہا۔ تم کھانا بنانا بھی جانتے ہو؟ صوبیہ نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں بالکل، زیادہ کچھ تو نہیں مگر اچھا بنا لیتا ہوں۔ اچھا، اس کا فیصلہ میں کروں گی۔ مجھے چیز آملیٹ اور دیسی آملیٹ کا فیوژن کھانا ہے اور لو فیٹ پراٹھا۔ او ہاں، اگر ساتھ میں ٹھنڈا ٹھنڈا اورنج جوس بھی مل جائے تو بس مزہ آ جائے گا۔ صوبیہ نے پوری فہرست فرمائش سنا دی۔ ٹھیک ہے، بس تم جب تک یہ پھل کھاؤ میں ناشتہ بناتا ہوں۔ اس کے سامنے ایک کٹورا کیا جس میں پھل کٹے رکھے تھے۔ ایپرن پہنے نہایت نفاست سے وہ کچن کے سلیب پہ سارا سامان کاٹنے میں مصروف تھا، جیسے کسی 5 اسٹار ہوٹل کا شیف ہو۔ پھلوں سے لطف اندوز ہوتی صوبیہ کا سارا دھیان جوشا کے کام پر تھا۔ اس کی پھرتی اور مہارت سے صوبیہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ جب سامنے لا کے رکھا تو باقاعدہ سجا کر رکھا گیا تھا۔ تالیوں سے سراہا، جس کے جواب میں سر جھکا شکریہ ادا کیا۔ میڈم، یہ لفافہ ہے، اس میں وہ ہے جو آپ کو پسند آئے گا، لیکن اسے آپ دوپہر میں کھولیں گی جب آپ اپنی شفٹ پوری کر کے آ جائیں گی۔ جا کر تیار ہو جائیں، میں آپ کو ہسپتال چھوڑتا ہوا اپنے کام کے لیے نکلوں گا۔ ارے ہاں، میں تو بھول ہی گئی، یہ آملیٹ تھا ہی اتنا لذیذ کہ میں باقی سب تو بھول ہی گئی۔ بس کرو یار، اب اتنا بھی اچھا نہیں تھا۔ یوشا کو شرمندہ ہوا۔ جی نہیں، میں نے کہا تھا یہ فیصلہ میں کروں گی کہ تم کیسا بناتے ہو۔ اسے اب میرے فیصلے کے سامنے آپ کو سوال جواب کرنے کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ جی بالکل سمجھ گیا، آئندہ ایسی گستاخی نہیں ہوگی۔ یوشا نے فرما برداری کا مظاہرہ کیا، جسے دیکھ صوبیہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اچھا بس بس، مجھے 2 منٹ دو، ابھی تیار ہو کر آتی ہوں۔ لالا، آپ نے میڈم کو بتایا کیوں نہیں کہ آپ کے چچا کے بارے میں؟ اسی کے ہم عمر لڑکے سوال کیا جو صوبیہ کے وہاں سے جانے کے فوراً بعد اندر داخل ہوا تھا۔ شہیر صحیح ٹائم پر آیا ہے، بتا کیا کھائے گا؟ لالا، آپ بات نہیں پلٹے، میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ آپ کیوں دوسروں کی وجہ خود بھابھی کی نظروں میں گندے بن رہے ہیں؟ آپ کو بھی تو پتا چلے ان کے چچا کی زبان کیسی ہے۔ نہیں شہیر، غلطی سے بھی یہ بات صوبی کو پتا نہیں چلنی چاہیے۔ وہ پہلے ہی اپنے ماں باپ کھو چکی ہے، چچا کو بھی کھو دے، میں ایسا نہیں چاہوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں اسے وہ کسی کے لیے بھی لڑ جاتی ہے۔ لڑکانا، میری دھی رانی کو گھر سے نکالا، اس کی اتنی ہمت، دیکھتا ہوں اسمبلی میں کیسے ٹکتا ہے۔ جام جوکھیو نام ہے میرا، نہ میری دوستی اچھی اور دشمنی کی تو اس کی اوقات ہی نہیں۔ اپنی مونچھوں کو تاؤ دے نخوت سے کہہ رہے تھے۔ وردہ اپنے باپ کے پاس لاڑکانہ آ گئی تھی۔ اماں سمجھاؤ اسے، تمہاری دی پاگل ہو گئی ہے، اپنے سسر کو انہی کے گھر سے نکال رہی تھی۔ وہ تو شکر کر میں وقت پر پہنچ گیا، ورنہ نہ جانے کیا ہوتا۔ عمران اپنی 2.5 سال کی بیٹی کو اسکول جانے کے لیے تیار کرتے ہوئے ساری صورتحال سمجھا رہا تھا۔ تو چپ کر جا، صحیح کیا اس نے، اپنا حق خود لے لینا چاہیے۔ اماں کا جواب وردہ کی وکالت میں ہی تھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو اماں؟ کل کو میری بیوی اس گھر سے تم سب کو نکال دے، پھر گولی مار دوں گی اس کلناس میٹھی عورت کو۔ تم دونوں میاں بیوی ایسا سوچنا بھی مت۔ مسز جوکھیو دھاڑی، اماں یہی تو میں سمجھا رہا ہوں کہ جس گھر پہ سب کا حق ہو اس پر کسی ایک قبضہ کرنا جائز نہیں ہے نا۔ بہن نے غلط کیا ہے، ان لوگوں کو گھر سے نکالنے کی کوشش کی، وہ بھی پولیس اور وکیل کو بلایا، گھر کی بات 4 لوگوں میں نکلی۔ بچی کو اتنی دیر میں ملازمہ کے ہاتھ اسکول بھیج دیا تھا۔ اماں اس سے پوچھیں اس کی چھوٹی بیٹی کہاں ہے، ہماری صوبیہ کدھر ہے؟ عمران نے غصے سے دیکھا۔ کیا بول رہا ہے تو؟ مسز جوکیو جو اب تک اپنی بیٹی کی حمایت کر رہی تھی چونکی اور چون کر وردہ کو مخاطب کیا۔ امی یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو بھی کس کی باتوں میں آ کر مجھ سے سوال کر رہا ہے؟ بڑی بہن ہوں میں تیری، تمیز سیکھ۔ اس کو چھوڑ، تو مجھے بتا کیا بول رہا ہے، کہا ہے سوبی؟ ہاں، کیا کیا ہے تو نے اس کے ساتھ؟ بول، دیکھ میری طرف میں کچھ پوچھ رہی ہوں۔ تھوڑی سی پکڑ کر چہرہ اپنی طرف کیا۔ امی آپ اس کی باتوں میں آ رہی ہیں، ایک تو میرے سسر نے بلا وجہ مجھے میرے گھر سے ہی نکال دیا، اوپر سے میرا ہی بھائی دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنی بڑی بہن پر الزام لگا رہا ہے۔ وردہ ناراض ہو کر وہاں سے چلی گئی۔ اس کے پیچھے گہری سوچ میں غرق مسز جوکیو بھی وہاں سے نکل گئی۔
ان کا رخ اپنے شوہر کے اندرون خانے آفس کی طرف تھا، جہاں بیٹھ کر وہ کامل رندھاوا کو برباد کرنے کی پلاننگ میں مصروف تھے۔ غرناتا، ڈیئر ڈائری، آج میرا پہلا دن تھا ہاؤس جاب کا، وہ خواب جو سانچا تھا، ہاں ڈیڈی اور میرا 6 سال کی صوبیہ کی آنکھوں میں جو سپنا سجا کے رکھا تھا، اسے سنجویا تھا۔ آج اللہ نے اس شاندار طریقے سے پورا کیا ہے کہ میں ڈھنگ سے شکر ادا بھی نہیں کر پا رہی ہوں۔ آج کے دن بیٹیوں کے والد ان کو گلے لگاتے ہوں گے، شاید مائیں بھی۔ سب کی قسمت ماں کے معاملے میں خراب تو نہیں ہوتی نا؟ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے، کچھ دیا کچھ نہیں دیا۔ میری آزمائش میں ماں کو دیا، مگر ماں کی محبت نہ دی۔ پتہ نہیں مجھے ایک عام زندگی میسر آ سکے گی کبھی یا نہیں۔ ڈیڈی، کیا آپ وہاں سے مجھے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کی بیگم نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا ہے، مجھے اکیلا کر دیا ہے، اتنا کہ دیار غیر میں تنہا بیٹھی ہوں۔ ڈائری میں جذبات قلم بند کر کے صبح ایک لفافہ جو یوشا نے دیا تھا اسے بیگ سے نکال کر کھولا تو اس میں تھیٹر کی ٹکٹس تھی۔ صبح کو تھیٹر پسند تھا، وہ یہ سب کرتی رہتی تھی، مگر یہ یوشا کو کیسے پتا چلا؟ کچھ سوچنے کے بعد خود ہی وہاں سے اٹھی اور جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ میڈم، گاڑی تیار کھڑی ہے، سویرا نے اندر آ کر مؤدب انداز میں بتایا۔ ہاں بس آ رہی ہوں، یوشا بھی آ رہا ہے؟ صوبہ نے اس کی طرف امید سے دیکھا۔ مجھے علم نہیں ہے میڈم، آپ ان سے خود اس معاملے میں بات کر لیجئے۔ کیا میں نمبر ملا دوں؟ سویرا اپنی بات کہہ خاموشی سے کھڑی رہی۔ نہیں آپ جائیے، میں خود پوچھ لوں گی، بالوں میں برش پھیرتے ہوئے جواب دیا۔ کچھ دیر میں گاڑی صوبہ کو لے کر شہر کے بیچوں بیچ موجود ایک عالی شان آڈیٹوریم پہنچی۔ اس کے ساتھ گارڈز بھی موجود تھے۔ صوبے سے پہلے وہ دونوں اترے، ارد گرد کا جائزہ لے کر صوبہ کے لیے دروازہ کھولا۔ سب سے پہلی نظر صوبہ کی جس پہ پڑی وہ تھا مسکراتا ہوا یوشا، جو اس سے پہلے ہی وہاں موجود تھا۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تم بھی آ رہے ہو؟ صوبہ اس کو دیکھ کر خوش تھی۔ اگر بتا دیتا تو سرپرائز کیسے رہتا؟ یہ تمہارے لیے۔ کوٹ کی جیب سے گلابی اور پیلے رنگ کے 2 ٹیولپ نکال کر اسے دیے۔ صوبہ کی زبان سے بے ساختہ ادا ہوئے، I love it۔ ایسے ہی خوش رہا کرو، یوشا زیر لب بڑبڑایا۔ اسی کے ساتھ ہم اختتام کرتے ہیں اپنے ناول کے 11ویں حصے کا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔